امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ملکوں کو بھیج دیا، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق معاہدے میں آبنائے ہرمز اور امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کی شقیں شامل ہیں۔ مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو اس کے $12 ارب کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق چین چاہتا ہے کہ معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں، تاہم ایران کے ساتھ ابھی جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ نہیں ہوا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ اس سے پہلے امریکی نیوز ویب سائٹ نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ رپورٹ میں امریکی عہدیدار کے مطابق مفاہمت کی یادداشت میں ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کا عہد بھی شامل ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی عید الاضحیٰ پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ملائیشیا کے وزیر اعظم سے گفتگو۔ ایران کی سفارتکاری سے وابستگی پر زور۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مؤثر کوششوں اور ثالثی کے کردار کو سراہا۔ ملائیشیا کا انسانی ہمدردی پر مبنی موقف اپنانے پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایران کی پالیسی مسلم اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایک روزہ سرکاری دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری۔ گزشتہ چند روز میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کے دورے میں اہم ملاقاتیں کیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کی امریکی صدر کی جانب سے ایران اور عمان کے خلاف دھمکی آمیز بیانات کی شدید مذمت۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، اقوام متحدہ کے ایک رکن ملک کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کی دھمکیاں دینا انتہائی خطرناک طرز عمل ہے، خاص طور پر ایسے ملک کے خلاف جو خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے ہمیشہ تعمیری، مؤثر اور ذمہ دار کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ایسے بیانات بین الاقوامی تعلقات میں قانون شکنی اور دھونس دھمکی کو معمول بنانے کی ایک خطرناک علامت ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون کی شام 6 بجے طلب کر لیا، جبکہ سینٹ کا اجلاس شام 6 بجے طلب۔ اسلام آباد سیکٹر I-10 میں گھر میں سلنڈر دھماکہ، 2 افراد جاں بحق 3 زخمی۔ پولیس ذرائع کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں دھماکہ غیر معیاری سلنڈر کے استعمال کے دوران ہوا۔ ڈی جی کیپٹل ایمرجنسی سروسز اور SSP آپریشنز کی جائے وقوع آمد، جائے وقوع مکمل طور پر سیل۔ مری، کوٹلی ستیاں اور کہوٹا کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ اسٹیٹ اور گزارا فارسٹ سمیت شہر کے قریب لگنے والی آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹلی ستیاں کے مطابق کہوٹا اور لہتراڑا کے جنگلات میں آگ پر قابو پانے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ زیادہ تر علاقے کلیئر اور خطرے سے باہر ہیں۔ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ محکمہ جنگلات اور ریسکیو اہلکار آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ کراچی پورٹ پر 2 بحری جہازوں میں تصادم سے ایک جہاز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پورٹ ذرائع کے مطابق MV پاپو کی ٹکر سے نیوا بحری جہاز کے ابتدائی سرے پر بڑا ڈینٹ پڑ گیا۔ MV نیوا کو برت پر لنگر انداز کر دیا گیا۔ نیوا کے میئر زہران ممدانی کی ایران امریکہ جنگ کی مخالفت ایک بیان میں کہا کہ پہلے دن سے اور آج بھی اس جنگ کے خلاف ہیں۔ جنگ ختم ہونی چاہیے۔ 3 ماہ قبل ایسی جنگ شروع کی گئی جس کے حق میں کسی نے ووٹ نہیں دیا۔ 3 ماہ قبل شروع کی گئی جنگ کی قیمت عوام ادا کر رہے ہیں۔ کانگریس کی منظوری کے بغیر شروع کی گئی جنگ نے عوام کے بجٹ شدید متاثر کیے۔ پیٹرول اور اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔
اقوام متحدہ نے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کو اپنی بلیک لسٹ میں شامل کر لیا۔ یو این رپورٹ کے مطابق فلسطینی قیدیوں کے ریپ اور ان پر جنسی تشدد میں ملوث افراد کا تعلق اسرائیلی فوج، سیکیورٹی فورسز اور اسرائیلی جیل حکام سے ہے۔ اقوام متحدہ نے یوکرینی قیدیوں پر جنسی تشدد کا ذمہ دار قرار دے کر روس کی سیکیورٹی فورسز کو بھی بلیک لسٹ کیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی 70% زمین پر قبضے کا اعلان کر دیا۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ پہلے ہم نے غزہ کی 50% زمین قبضے میں لی، اس کے بعد 60%۔ اب ان کا حکم ہے کہ غزہ کی 70% زمین پر قبضہ کر لیا جائے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں جیف بیزوس کی خلائی کمپنی بلو اوریجن کا راکٹ ٹیسٹ کے دوران لانچ پیڈ پر دھماکے سے پھٹ گیا۔ علاقہ آگ کے شعلوں اور دھوئیں میں گھر گیا۔ بلو اوریجن کے مطابق ہاٹ فائر ٹیسٹ کے دوران غیر معمولی واقعہ پیش آیا، تاہم تمام عملہ محفوظ ہے۔ کمپنی کے علاوہ ناسا اور اسپیس فورس نے بھی واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ تیزی سے مقبول ہوتے ہوئے کھیل پیڈل سپورٹس کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری۔ لاہور کے نیشنل سپورٹس کمپلیکس میں زیر تعمیر جدید پیڈل سپورٹس کورٹس کے ارد گرد گلاس کی تنصیب مکمل۔ پودے بھی کورٹس کو ایک دلکش منظر بنا رہے ہیں۔ عرب ٹی وی کے سینئر صحافی جوش رشنگ نے نیو یارک میں ہونے والا نیوز ایمی ایوارڈ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید صحافیوں کے نام کر دیا۔ عرب ٹی وی کی ڈاکیومنٹری کڈز انڈر فائر نے 2026 نیوز ایمی ایوارڈز میں آؤٹ سٹینڈنگ وار اور وائلنس کانفلکٹ کوریج کا اعزاز حاصل کیا۔ اس موقع پر جوش رشنگ کا کہنا تھا کہ یہ تلخ حقیقت ہے کہ ایسے ملک میں نسل کشی کی رپورٹنگ پر ایوارڈ لے رہے ہیں جو خود اس نسل کشی کی حمایت کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ ایوارڈ غزہ میں 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی حملوں میں شہید الجزیرہ کے 11 صحافیوں اور مجموعی طور پر جاں بحق 270 فلسطینی صحافیوں کے نام کیا۔ پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر کے لیے ایک اور اعزاز۔ ہانیہ عامر فوربس ایشیا کی انڈر 30 فہرست میں انٹرٹینمنٹ اینڈ سپورٹس کیٹیگری میں شامل۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی اداکارہ بن گئیں۔ موقع کوئی بھی ہو، جیو ٹی وی اپنے چاہنے والوں کی دلچسپیوں کا رکھتا ہے دل سے خیال۔ بڑی عید پر اپنے ناظرین کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جیو ٹی وی سجا رہا ہے عید کے تینوں دن لگاتار بھرپور انٹرٹینمنٹ کا طویل سلسلہ صرف جیو پر۔ بڑی عید پر جیو ٹی وی کے ناظرین کے لیے بڑی انٹرٹینمنٹ۔ جیو ٹی وی اپنی ناظرین کی دلچسپی بڑھانے کے لیے لایا ہے سلور اسکرین کا جلوہ۔ اب عید کے تینوں دن ہوگا بلاک بسٹر موویز کا تہلکہ۔ عید کے تیسرے دن رات 9 بجے خوف کی تھر تھراہٹ دے گی دستک فیچر فلم دیمک کے ساتھ، اور عید کے چوتھے دن رات 10 بجے نشر ہوگی۔ بچوں کو ڈرا گئی، بڑوں کو لبھا گئی، فلم تو چھا گئی۔ زومبی نے سب کو زومبی کر دیا۔ فہد مصطفیٰ اور مہوش حیات نے فلم بینوں کو جکڑ لیا۔ جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی پیشکش زومبی کا کامیاب آغاز۔ ملک بھر میں شائقین نے پسندیدگی کی سند دے دی۔ جیو فلمز کی پیشکش فلم سائیکو شائقین کو پسند آ گئی۔ گجرانوالہ میں فلم کی اسکریننگ کے موقع پر شائقین کے نعرے، جوش خروش۔ فلم سائیکو عید الاضحیٰ کے موقع پر ریلیز کی گئی ہے۔